بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنی محبت تھی وہ کسی سے مخفی نہیں، حتیٰ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ عنہ دینی مسائل کے حل سے بھی اتنی واقف تھیں کہ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ عنہ مسائل کی تحقیق کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کو سلام کرتے تھے۔ جنت میں بھی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہونے کی بشارت دی گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بانجے تھے اور وہ ان سے بہت محبت فرماتی تھیں۔ انہوں نے ہی گویا بانجے کو پالا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ سخی تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی اسی فیاضی سے پریشان ہو کر کہ خود تکلیفیں اٹھائیں اور جو آئے وہ فوراً خرچ کر دیتی ہیں، ایک دفعہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے جو آپ کے بانجے تھے کہہ دیا کہ خالہ کا ہاتھ کسی طرح روکنا چاہیے۔ چلتے چلتے یہ فکرہ آپ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچ گیا۔ آپ نے جب یہ سنا تو بہت ناراض ہوئیں کہ میرا ہاتھ سخاوت سے روکنا چاہتا ہے اور ان سے نہ بولنے کی نظر کے طور پر قسم کھائی کہ اب ان سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو خالہ کی ناراضگی کا بہت صدمہ ہوا۔ بہت سے لوگوں سے سفارش کرائی مگر انہوں نے اپنی قسم کا عذر فرما دیا کہ میں نے قسم کھائی ہے اس لیے معاف نہیں کروں گی۔ آخر جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بہت ہی پریشان ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ننیال کے 2 حضرات کو سفارشی بنا کر ساتھ لے گئے۔ وہ دونوں حضرات اجازت لے کر اندر گئے، یہ بھی چھپ کر ساتھ اندر چلے گئے۔ جب وہ دونوں پردے کے پیچھے بیٹھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پردے کے اندر بیٹھ کر بات چیت فرمانے لگیں تو یہ جلدی سے پردے میں چلے گئے اور جا کر خالہ سے لپٹ گئے اور بہت روئے اور منانے کی کوشش کی۔ وہ دونوں حضرات بھی سفارش کرتے رہے اور مسلمان سے بولنا چھوڑنے کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یاد دلاتے رہے، جس کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان احادیث میں جو ممانعت اور مسلمان سے بولنا چھوڑنے پر جو عتاب وارد ہوا اس کی تاب نہ لا سکیں اور رونے لگیں۔ آخر معاف فرما دیا اور اپنی اس قسم کے کفارے میں بار بار غلام آزاد کرتی تھیں، حتیٰ کہ 40 غلام آزاد کیے، اور جب بھی آپ کو قسم توڑنے کا خیال آ جاتا اتنا روتی کہ دوپٹہ تک آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔ ہم ایسی عظیم نیک ہستیوں کے پیروکار ہیں اور اگر ہم اپنے احوال دیکھیں تو نہ جانے صبح و شام کتنی قسمیں ایک سانس میں کھا لیتے ہیں اور پھر اس کی کتنی پرواہ کرتے ہیں، یہ آپ اور میں خوب جانتے ہیں۔